ताकना झांकना कभू ना गया। हम आपको पहले कई मर्तबा बतला चुके हैं कि पुरानी उर्दू में कभी की जगह कभू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता था, तो मीर साहब ने इसमें कभू इस्तेमाल किया है कभी की जगह। शौक़ रुख का मतलब है चेहरे को देखने का शौक़। मतलब उनका यह है कि खूबसूरत चेहरों को देखने का शौक़ हमारे दिल से कभी नहीं गया। और ताकना झांकना कभू ना गया, अब इसमें एक छोटी सी बारीक बात है जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए। फरमाते ये हैं कि एक महबूब तो था जिससे इनका इश्क भी चल रहा था, जिससे मोहब्बत के और वफा के वादे भी हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी इधर उधर देखने की आदत थी। यानी होता तो ये ना कि कोई महबूब जिसका ना हो वो बिलाशुबा इधर उधर देख सकता है, उसको देखने से कोई नहीं रोकेगा कि भाई इसके पास तो कोई महबूब है ही नहीं। लेकिन इनके पास एक महबूब था। अब इसमें जो इनकी आदत है उसकी लुत्फ अंदोज़ी का खूब इजहार किया है, और एक तरह से एक तंज भी है हल्का सा, यानी टॉन्ट भी किया है, जो इस शेर को और तरह के शेरों से ज़रा अच्छा बनाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे शोरा जो हैं वो ऐसी बात नहीं कर चुके, बहुत सारे शायरों ने इस किस्म की बातें की हैं। उन्होंने आतिश का एक शेर है कि इसमें आतिश उनसे नहीं नज़ारे का लपका छुटता, मेरी आँखों पे है शायद कि मेरा दिल भारी। हाली ने भी एक शेर ऐसे ही कहा है कि ज़ौक़ सब जाते रहे जुज़ ज़ौक़े दीद, एक ये लपका देखिए कब जाएगा। और मिर्ज़ा गालिब हमारे और आपके दोस्त, बहुत ही मज़े की उन्होंने बात की थी कि पीरी में भी कमी ना हुई, ताक झांक की रोज़न की तरह दीद का आज़ार रह गया। पीरी यानी बुढ़ापे में भी। तो फरमाते हैं कि ये एक तरह का ताक झांक का जो लपका था, इसकी आदत कभी नहीं गई। हम बुढ़े हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी हमने नज़रबाजी ख़त्म नहीं की और दूसरे हसीनों को ललचाई हुई नज़रों से देखते रहे। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मीर तकी मीर ने अपने ऊपर ही ये बात कही हो। आप आज के ज़माने में देख लीजिए, आपके हमारे दोस्तों में बहुत सारे ऐसे लोग शामिल होते हैं कि जो पहले ही उनकी किसी से दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरे चक्कर में भी रहते हैं और दूसरों को भी देखते रहते हैं। और इसी तरह बाज़ शादीशुदा लोग हैं कि घर में उनकी बीवी मौजूद होने के बावजूद वो बाहर दोस्तियां लगाते फिरते हैं। तो फरमाते ये हैं कि जो दिल का शौक़ है ना, ये ख़ास तौर पर मर्दों का, ये कभी जाता नहीं, और उनकी ताक झांक की जो आदत है वो कभी ख़त्म होती नहीं है। दूसरा शेर है, हर कदम पर थी उसकी मंजिल लेक, सर से सौदाए जुस्तजू न गया। ये जो लेक का लफ्ज़ है, इससे आप परेशान ना हो, ये लेकिन को उन्होंने शॉर्ट करके या उसका मुखफ़फ़ है उसको छोटा करके उन्होंने इसको यहाँ इसमें इस मिसरे में इस्तेमाल किया है। सर से सौदाए जुस्तजू ना गया। ये शेर असल में इश्क़ हकीकी का है, यानी इसमें ऊपर वाले से मुखातिब होकर, ऊपर वाले से मुखातिब तो नहीं है, खुदा की ज़ात से एक वाक़या ही बयान कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब खुदा या माशूक हर जगह मौजूद था तो उसे हासिल क्यों नहीं कर लिया। ये माशूक से ज़्यादा तो खुदा की बात हमें ज़्यादा दुरुस्त लगती है। उसकी वजह यह है कि आपका जो माशूक है वो तो अगर इंसान है तो हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन अगर खुदा है तो खुदा तो हर जगह मौजूद है। और सर में जुस्तजू का सौदा फिर भी क्यों रहा। सौदे का मतलब यह है कि जुस्तजू करने की जो एक कोशिश थी या एक दीवानगी थी, कोशिश जुस्तजू यानी
کوشش، تو وہ پھر بھی باقی رہی۔ اب اس سوال کا انہوں نے خود جواب نہیں دیا۔ اب اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ دراصل ہمیں کسی کی تلاش ہی نہیں تھی، ہم کسی کو ڈھونڈ ہی نہیں رہے تھے، بس یوں ہی آوارہ گردی ہماری زندگی کا مقصد تھا، اور اگر خدا یا معشوق کو پا لیتے تو پھر ہمیں ہمیشہ اسی کا ہو کر رہنا پڑتا، اور یہ ہمارے مزاج کے خلاف تھا۔ اب دیکھیے کیوں خلاف تھا۔ اب آپ آئیے پہلے شعر کی طرف۔ تانکنا جھانکنا کبو نہ گیا، یعنی خود ہر جائی تھے، اور اس لیے سچے معنوں میں کسی ایک محبوب کی تلاش ہی نہیں کی کہ بھئی تلاش کریں گے تو پھر ٹھہرنا پڑے گا انہی کے پاس۔ تو یہ مزاج ایسا تھا ہی نہیں، یا اس بات کی بہت دیر میں خبر ہوئی کہ وہ ہر جگہ موجود تھا اور ہم بے خبری میں ادھر ادھر پھرتے رہے، یا یہ کہ ہر قدم پر ہر جگہ ہم نے اسے دیکھا ضرور، لیکن یہ یقین نہیں آیا کہ وہ اتنی آسانی سے مل سکتا ہے، اس لیے ہم ساری زندگی اس کو ڈھونڈتے رہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قدم پر اس کی منزل تو تھی، لیکن وہ ہماری منزل نہیں تھا، اور ہم کسی دوسری ہی چیز کی تلاش میں تھے۔ اب دوسری ہی چیز کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اپنی ذات کی تلاش میں رہنے کی بات کی ہو۔ تو انہوں نے ہر جگہ پر اس سے ایک نیا عجیب و غریب مضمون پیدا کیا ہے۔ تو اس شعر کو آپ جس قدر پڑھیں گے آپ اتنا ہی اس سے لطف لیں گے، اور آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا، اور آپ اس پر جب سوچیں گے تو ممکن ہے کہ جتنی باتیں ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اس سے بھی بہتر آپ کو کوئی بات اس میں مل جائے۔ بس یہ شعر آپ یاد رکھیے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتا دیے کہ ہر قدم پر تھی اس کی منزل لیک، سر سے سودائے جستجو نہ گیا۔ اگلا شعر ہے، سب گئے ہوش و صبر و تاب و طمع، لیکن اے داغ دل سے تو نہ گیا۔ صبر کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں پیشنس کو کہتے ہیں۔ تاب و طمع، تاب کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کب تک آدمی برداشت کر سکتا ہے، اس کی طاقت۔ طمع طاقت کو کہتے ہیں۔ داغ دل ظاہر ہے کہ شاعروں کو جب بھی کوئی غم یا صدمہ ہوتا ہے یا کوئی ان کے ساتھ نئے عشق کی واردات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پہ داغ پڑ گیا۔ اب اس شعر میں جو ایک خاص نقطہ ہے، جو یاد رکھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ صبر ہو یا تاب اور طمع ہو، یہ چیزیں تو جانے والی ہیں ہی، لیکن اگر داغ دل پر پڑ جائے تو وہ نہیں جانتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ داغ جسے کہتے ہیں وہ بڑی مشکل سے چھٹتا ہے، بڑی مشکل سے جاتا ہے، اور خاص طور پر جب وہ داغ دل پر پڑ جائے تو پھر اس کا جانا ممکن نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ بھئی یہ سب ہمارے دل میں رہتے ہیں، یا دل پر ہمارے انہوں نے حملہ کر دیا ہے، اور شکایت کی ہے یا حیرت کی ہے یا محبت سے کہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے دل کے اندر موجود تھی چیزیں، یعنی صبر تھا، تاب و طمع تھا وغیرہ، تو دل کے داغ سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے دل سے کیوں نہیں جاتے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس شعر میں انہوں نے ایک حقیقت ہی بیان کی ہے۔ حقیقت یہ بیان کی ہے، آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے صبر ہو یا طاقت ہو، یہ سب چیزیں گھٹنے بڑھنے والی ہوتی ہیں، یہ چلی بھی جاتی ہیں۔ کبھی انسان کو کوئی چیز مل جاتی ہے، اس کو صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی اس کے جسم میں بہت طاقت آ جاتی ہے، کبھی اس کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن داغ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک مرتبہ لگ جائے تو پھر وہ مٹانے سے مٹتا نہیں ہے۔ آخری شعر ہے، صبا گرداں ہی میر ہم تو رہے، دست کوتا تھا صبح نہ گیا۔ صبح کہتے ہیں تسبیح کو، گرداں گھومنے والی کو۔ اب کہتے یہ ہے کہ ہمارا جو ہاتھ تھا تا صبح نہ گیا، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، صبح کہتے ہیں جام کو،
شراب کے جام کو کہتے ہیں، ظاہر ہے جو حضرات ہوتے ہیں. اور کوتاہ دست اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کے الٹ ہے. جو آدمی ظالم ہوتا ہے یا بے انصاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دراز دست. آپ نے دراز دستی سنا ہوگا، ہاتھ بڑھانے کو. ویسے تو دراز کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، اور دست کہتے ہیں ہاتھ کو. اور یہ دراز دستی کرنا ظاہر ہے گناہ بھی ہے، ظلم بھی ہے، جرم بھی ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ گناہ کرنے کے لیے تو ایک لمبے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی دست دراز کی ضرورت ہوتی ہے. تو میر صاحب نے کیا کیا کہ اس فائدے، یہ جو محاورہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو کوتاہ کہا. کوتاہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ہونا. یعنی فرماتے یہ ہیں کہ میرا ہاتھ اتنا لمبا ہی نہ تھا کہ میں اس کو بڑھا کر سبو اٹھا لیتا، یعنی شراب کا جام اٹھا لیتا. تسبیح سامنے کی چیز ہے، اس لیے میں اسے اٹھا کر پھرتا رہا. اب اصل میں تو اس شعر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کبھی گناہ کرنے کی ہمت ہی پیدا نہ ہوئی، اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ ہم گناہ کرتے، اس لیے کہ ہمیں گناہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی تھی. اگر ہمارے ہاتھ لمبے ہوتے، آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جام جو تھا وہ دور پڑا ہوا تھا شراب کا، تو اور ہمارا ہاتھ اتنا لمبا تھا نہیں کہ ہم اس کو اٹھاتے، اور تسبیح ہمارے ہاتھ میں تھی، چنانچہ ہم نے جام کا خیال چھوڑ دیا اور تسبیح ہی ساری زندگی گھماتے رہے. تو خواتین حضرات، یہ میر صاحب کی غزل سے چند اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کی معنی اور جن کے شعروں کی کچھ تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے کسی استاد کی کسی اور غزل کے ساتھ. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.